الرحیم جزاللہ اللہ محمد ما ہوا آمین۔ دوستو اس وقت میں موجود ہوں مہرولی شریف کی ایک اور مقدس بارگاہ، ایک مقدس آستانے پر، جن کا اسم گرامی حضرت شیخ مخدوم نجیب الدین فردوسی قدس سرہ العزیز ہے، جو کہ سلسلہ سہروردی کے ایک بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں۔ حضرت نجیب الدین فردوسی قدس سرہ العزیز یہ وہی بزرگ ہے جن کی بارگاہ میں سلطان المحققین سیدی سرکار مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ الرحمہ مرید ہونے کے لیے آئے، اور شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ الرحمہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت نجیب فردوسی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں پہنچا، جب ان کے مکان کے قریب آیا تو میرے دل کے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہونے لگا، ایک ایسا عجیب سے کیفیت طاری ہونے لگی۔ جب میں شیخ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو اس وقت شیخ نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ منہ میں پان اور دستار پہ پان، دعویٰ یہ کرتے ہو کہ تم بھی شیخ ہے۔ اس کے بعد آپ بادبن حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد شیخ نجیب الدین فردوسی علیہ الرحمہ نے آپ کو مرید کیا، اور مرید کرنے کے بعد 12 سال پہلے جس خلاف نامے کو آپ کے نام سے لکھا رکھا تھا، سلطان المحققین سیدی سرکار شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری علیہ الرحمہ کو عطا کیا، اور عطا کرنے کے بعد حضرت مخدوم جہاں نے فرمایا کہ شیخ میں نے تو ابھی آپ کی خدمت بھی نہیں کی ہے اور آپ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری عطا کر رہے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت شیخ نجیب الدین فردوسی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمہاری تربیت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہوگی، لہٰذا تم جاؤ اور اپنا کام مکمل کرو۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مخدوم نجیب الدین فردوسی علیہ الرحمہ کے ہم زندگی کے حالات کو بھی جانیں گے، اور مزید تفصیلات کے لیے ویڈیو میں بنے رہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے بزرگ کے بارے میں جنہیں دیکھ کر لوگوں کے دل میں ایمان کا نور بھر جاتا ہے، جن کی ایک نظر سے زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ ہے درگاہ حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو سلسلہ فردوسیہ کے ایک عظیم بزرگ، ولی کامل اور علم و تصوف کے روشن ستارے ہیں۔ حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان کا اصل نام نجیب الدین عبد الرحمن تھا۔ آپ ایک نورانی اور علمدار خاندان میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ میں زہد، تقوی اور علم کا شوق لاجواب تھا۔ کہتے ہیں کہ جب دوسرے بچے کھیلتے تھے، آپ اس وقت مسجد میں بیٹھ کر قرآن اور ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی تعلیم حضرت خواجہ بدر الدین سمرقندی علیہ رحمہ اور حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان سے پائی۔ انہوں نے آپ کو صرف ظاہری علم نہیں بلکہ باطنی نور سے بھی آپ کو روشن کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت، خدمت اور علم کے لیے وقف کر دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت، خدمت اور علم کے لیے وقف کر دیا۔ سلسلہ فردوسیہ تصوف کے ان سلسلوں میں سے ہے جہاں صرف علم نہیں بلکہ عمل اور زندگی کا ہر پہلو اللہ کے ذکر میں ڈھل جاتا ہے۔ خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان نے اس سلسلے کو ہندوستان میں پھیلایا۔ آپ کو فردوسی لقب اس لیے ملا کیونکہ آپ کی باتوں سے لوگوں کے دل میں جنت جیسا سکون اترتا تھا۔ آپ ہر محفل میں لوگوں کو صرف ایک بات سکھاتے تھے کہ اپنے نفس کو مار لو، تبھی اللہ کا نور تمہیں دکھائی دینے لگے گا۔ حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان اپنے اخلاق اور انعادات میں لاجواب تھے۔ آپ روزانہ تہجد کے وقت اٹھ کر رات کی تنہائی میں رونے لگتے ہیں اور دعا کرتے کہ یا اللہ میری امت کے لوگوں کی مغفرت عطا کر دے۔ آپ کبھی کسی کے دل کو دکھاتے نہیں تھے۔ آپ کا مشہور قول تھا کہ جو دل دکھا دے اس کا ذکر بھی مت کرنا، کیونکہ اللہ اس کی دعا نہیں سنتا ہے۔ آپ کا لباس سادہ لباس ہوا کرتا تھا، اکثر روزہ رکھتے ہیں اور ہمیشہ فقیری اور توجہ میں رہا کرتے تھے۔ آپ اپنے دوستوں اور مریدوں سے یہ کہتے ہیں کہ فقر وہ دولت ہے جو صرف اللہ کے دوستوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ ایک دن ایک شخص آپ کے پاس آیا اور بولا کہ حضرت میرے دل میں اندھیرا ہے، اللہ نظر نہیں آتا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ بیٹا اللہ دور نہیں بلکہ تیرے دل پہ نفس کا پردہ چڑھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس سے کہا کہ 1 مہینہ ذکر کر، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا دل مت دکھانا۔ اور سبحان اللہ، اس شخص کے چہرے سے 1 مہینے کے بعد ایسا نور نکلا کہ لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو خواجہ نجیب الدین فردوسی کی نظر کا اثر ہے۔ خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان کی کراماتوں کا ذکر لوگ آج بھی محبت سے کرتے ہیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک بار ایک آدمی پریشان حالت میں آپ کے دربار میں آیا۔ اس کے گھر میں کچھ نہیں تھا، روٹی تک نہیں۔
آپ نے بس ایک ٹکڑا روٹی اسے دیا اور فرمایا کہ یقین کے ساتھ کھا لینا، رزق کبھی بند نہیں ہوگا، اور اس دن کے بعد وہ آدمی کبھی بھوکا نہیں سویا۔ ایک مرتبہ آپ کے درگاہ کے پاس آگ لگ گئی، لیکن جہاں آپ کا حجرہ تھا وہاں ایک پتا تک نہیں جلا۔ لوگ حیران ہو گئے اور آپ بس اتنا کہہ کر مسکرائے، جہاں ذکر الہی ہوتا ہے وہاں آگ کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان نے ہمیشہ یہ پیغام دیا کہ عبادت صرف سجدے میں نہیں بلکہ انسانیت میں بھی ہے۔ آپ لوگوں کو سکھاتے تھے کہ فقر، صبر اور شکر انسان کی اصل طاقت ہے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو ہمیشہ ایک بات یاد دلائی کہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے گناہ چھپاتے ہیں، نہ کہ انہیں بے عزت کرتے ہیں۔ آپ کا سلسلہ فردوسیہ آج بھی دنیا بھر میں نور پھیلا رہا ہے، بنگلہ دیش سے لے کر ہندوستان تک، اور آپ کے نام سے لوگ روحانی سکون محسوس کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان کے عبادات اور اخلاق دونوں اتنے نورانی تھے کہ ان کے مریدین کہتے تھے کہ ان کا سجدہ زمین پر ہوتا تھا لیکن دل عرش تک پہنچ جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک رات ان کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت، آپ روز تہجد کے وقت اٹھ کر اتنی دیر سجدہ کرتے ہیں، کیا آپ تھکتے نہیں ہیں؟ آپ مسکراتے اور آپ نے کہا کہ بیٹا، جس سجدے میں عشق ہو اس میں تھکان نہیں ہوتی، تھکان تو انہیں ہوتی ہے جو اللہ سے ملنے نہیں جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک رات جب سب سو گئے تو ایک مرید نے چھپ کر دیکھا کہ خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمہ سجدے میں اتنا لمبا وقت گزارتے ہیں کہ ان کے پاس کی ساری زمین میں آنسوؤں کا چھوٹا چھوٹا تالاب بن جاتا ہے۔ صبح جب مرید نے کہا کہ حضرت، آپ کا سجدہ رات بھر چلتا رہا، تو آپ نے جواب دیا کہ میں تو سجدے میں تھا ہی نہیں، بس اللہ کے حضور خاموشی میں مہمان بن بیٹھا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کا اخلاق، جو آپ کا نرالا اخلاق تھا، ایک مرتبہ ایک آدمی نے آپ کے خلاف بدزبانی کی اور بازار میں لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی۔ مریدین غصے میں بھر گئے، مگر خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمہ نے انہیں روکا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ اسے کچھ مت کہو، وہ مجھے نہیں میرے نفس کو گالی دے رہا ہے، شاید اس کے ذریعے اللہ میرا نفس توڑنا چاہتا ہے۔ رات میں آپ نے اسی آدمی کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کے دل میں نور بھر دے، اس کے غصے کو محبت میں بدل دے۔ سبحان اللہ۔ 2 دن بعد وہی آدمی آپ کے دروازے پر آیا اور روتا ہوا آپ سے کہا کہ حضرت، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کے اخلاق نے میرا دل کو ہلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ عبادت صرف سجدہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے اندر کے نفس سے جنگ بھی عبادت ہے۔ ایک دن آپ نے اپنے ایک خدمتگار سے کہا کہ میں نے روزانہ اپنے نفس کو 100 دفعہ نہ کہہ کر سوچتا ہوں کہ کیا اب وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ خدمتگار حیران ہوا اور پوچھا کہ حضرت، یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ نے جواب دیا کہ ہر دفعہ جب کوئی میرے بارے میں برا کہتا ہے اور میرا دل اس پر غصہ نہیں کرتا، تب سمجھ لو کہ نفس مر گیا ہے۔ یہ ان کی روحانی عبادت کا سب سے گہرا راز تھا کہ وہ اپنے اندر کے میں کو، اپنے اندر کی انانیت کو، انا کو مٹا کر صرف اللہ میں جیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن ایک غریب آدمی آپ کے دروازے پر آیا، بھوکا اور تھکا ہوا۔ آپ کے گھر میں اس دن صرف ایک روٹی تھی۔ آپ نے وہ روٹی اس آدمی کو دے دیا اور خود پانی پیا۔ اس آدمی نے کھاتے ہوئے کہا کہ حضرت، آپ نے اپنا کھانا مجھے دے دیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ مجھے تو روحانی طاقت ملتی ہے جب میں کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہوں۔ وہی آدمی کچھ مہینے کے بعد واپس آیا اور کہا، حضرت، اس دن سے میرے گھر کا چولہا کبھی نہیں بجھا جس دن سے آپ نے مجھے ایک روٹی دی تھی۔ آپ نے بس اتنا کہا کہ جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کا بے شک خیال رکھتا ہے۔ حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمہ کا یہ مشہور قول ہے کہ جو بندہ دل دکھا کر سجدہ کرے اس کے سجدہ عرش تک نہیں پہنچتا، پر جو بندہ دل جوڑ کر سوئے اس کا سکون عبادت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان کا زمانہ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ دلی میں اپنا نور پھیلا رہے تھے۔ خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمہ اور حضرت نظام الدین اولیاء دونوں ایک دوسرے کے روحانی قدردان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی محفل میں فرمایا کہ دلی میں 2 دریا بہ رہے ہیں، ایک فردوسی کا علم کا دریا اور دوسرا نظام الدین کا عشق کا دریا۔
اور خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ الرحمہ نے اسی بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ عشق کے دریا میں جو ڈوب جائے اسے علم خود مل جاتا ہے۔ یہ دونوں بزرگ آپس میں بہت عزت اور محبت سے ملتے تھے۔ ان کے مریدین بھی ایک دوسرے کی محفل میں ہمیشہ شامل ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر علیہ رحمت و رضوان جو اپنے وقت کے قلندر تھے، اسی دور کے ایک عظیم قلندر بزرگ مانے جاتے تھے۔ ان کا انداز مستی بھرا تھا لیکن دل میں عشق حقیقی کا طوفان تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو علی شاہ قلندر علیہ الرحمہ نے ایک دفعہ کہا کہ نجیب الدین وہ ولی ہیں جہاں علم اور عشق دونوں سجدے میں ہیں۔ حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ الرحمہ نے ان کے لیے کہا کہ ابو علی کا جوش میرے ذکر کا رنگ ہے، یعنی دونوں بزرگ ایک دوسرے کے حال اور مقام کو سمجھتے تھے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ جو حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے، وہ بھی خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان کی کرامات اور ان کے علم سے واقف تھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ دلی کی روحانی فضا میں اگر کسی کی دعا سب سے جلد قبول ہوتی ہے تو وہ نجیب الدین فردوسی کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام تھا حضرت خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان کی۔ ایک مرتبہ ایک صوفی محفل میں ان سب بزرگوں کی مریدین اکٹھا ہوئے۔ خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ الرحمہ نے وہاں صرف اتنا فرمایا کہ جو بندہ اپنی دعا میں دنیا مانگتا ہے وہ فقیر نہیں، اور جو بندہ اپنی دعا میں اللہ کو مانگتا ہے وہ ولی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیاء کھڑے ہو کر آپ نے یہ فرمایا کہ نجیب الدین نے صوفی سلسلے کا راز صرف ایک جملے میں بیان کر دیا۔ خواجہ نجیب الدین فردوسی علیہ الرحمہ اپنے زمانے کے تمام اولیاء کو ایک ہی سندیش دیا کرتے تھے کہ اپنی ریاضات، اپنی عبادات لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو دیکھنے کے لیے کرو۔ وہ کہتے تھے کہ ولی وہ نہیں جو کرامت دکھائے بلکہ ولی وہ ہے جس کا اخلاق کرامات بن جائے۔ آپ کا وصال ایک نورانی حال میں ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا تو خوشبو اتنی تیز تھی کہ لوگ سمجھ گئے کہ ایک ولی اللہ دنیا سے پردہ فرما گیا ہے۔ آج آپ کا مزار شریف لوگوں کے لیے رحمت اور دعاؤں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جو وہاں یقین سے جاتا ہے اس کی دعا بے شک قبول ہوتی ہے۔ دوستو، آج کی اس بلاگ کا پیغام یہی ہے کہ حضرت خواجہ نصیب الدین فردوسی علیہ رحمت و رضوان نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ کو پانے کے لیے اپنے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے۔ ان کے زندگی کا ہر لمحہ ہمیں صبر، شکر اور محبت سکھاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی ان بزرگوں کے پیغام سے روشن ہو سکیں۔ اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے روح میں سکون آتا ہے اور ان کا ذکر کرنے والا کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔